السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، تقسیم وراثت کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں کافی گڑبڑی ہوتی ہے۔ وراثت کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور عام طور پر معاشرے کے دو کمزور طبقے یعنی یتیم بچے اور عورتیں تقسیم وراثت کے سلسلے میں ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وراثت کے معاملے میں افراط اور تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کہیں یوں دیکھنے میں آیا کہ ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی لیکن وراثت کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کہیں ایسے نظر آیا کہ باپ کا انتقال ہو کر سالوں سال ہو جاتا ہے لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ بہنیں وراثت کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں لیکن تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ ساری پراپرٹی سے صرف بھائی لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 نسل تک بھی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، زمین و جائیداد کی قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، پھر بھائیوں کی نیتیں بدل جاتی ہیں اور اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انتقال کے چند دنوں کے بعد ہی کسی عالم کی نگرانی میں وراثت تقسیم کی جائے۔ یاد رہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی وراثت کی تقسیم کرنا آپس میں محبت نہ ہونے کی علامت ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو۔ جو کام بعد میں اختلاف کو جنم دے سکتا ہے اس کو پہلے ہی سے انجام دینا یہی عقل مندی ہے۔ اگر لوگ جلد وراثت کی تقسیم کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت لالچی لوگ ہیں۔ یہ تو اس کا حق ہے، وہ جب چاہے مانگ سکتا ہے۔ حقداروں کا حق جلد پہنچانا ہی صحیح طریقہ ہے۔ کچھ بھائیوں اور بہنوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ سالوں سال اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ دن گزرتے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے بھی مشورہ ہے کہ وہ محبت کے ماحول ہی میں تقسیم کر لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ محبت کا ماحول ہوتا ہے تو آسانی سے بات بن جاتی ہے، بغیر کسی اختلاف کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ علم میراث ہر گھر کی ضرورت ہے دوستو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، یقیناً یہ آدھا علم ہے اور بھلا دیا جائے گا، اور یہ پہلا علم ہوگا جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ وراثت کا علم سیکھنا اور سکھانا بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ النساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر 14 اور آیت نمبر 176 میں واضح کر دیا ہے کہ کس کس وارث کو کتنا کتنا حصہ ملنا چاہیے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے قرضے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر قرضہ ہو تو اس کے کفن دفن کے بعد سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کریں۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے مرنے سے پہلے کچھ مال کسی کو دینے کی وصیت کی ہے۔ اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت کو پورا کیا جائے گا اور خیال رکھا جائے گا کہ وصیت پر عمل اس کے قرض کو ادا کرنے کے بعد ہی کیا جائے گا، اور وصیت میں آدمی اپنے مال کا تیسرا حصہ وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتا ہے۔ وصیت ان لوگوں کے حق میں کر سکتا ہے جو وارث بننے والے نہیں ہیں، اور جو وارث بن سکتے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں چل سکتی ہے۔ ان مراحل کے بعد مال کو وارثین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، جس طرح وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر روزہ رکھنا اور حج کرنا ضروری ہے، اسی طرح میراث کو بانٹنے میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ دیر کرنے سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یاد رہے، قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا ہے،
اگر کوئی آدمی اپنی زندگی ہی میں مال اپنے بچوں میں وراثت کے طور پر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو جتنا بیٹے کو دیے گا اتنا ہی وہ بیٹی کو بھی دینا پڑے گا، کیونکہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر مرنے کے بعد ہے۔ زندگی میں اگر تقسیم کیا جا رہا ہے تو لڑکے اور لڑکیوں کو برابر برابر تقسیم کرنا پڑے گا۔ کسی بیٹے یا بیٹی کو عاق نامہ کی وجہ سے میراث سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کا یا غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہن نے ہمارے لیے اپنا حق چھوڑ دیا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے دوستو۔ یہ مال ہڑپ کرنے کا ایک بہانہ ہے، کیونکہ چھوڑے گی تو تب جب اس کے مال پر اس کا قبضہ ہوگا۔ وہ تو رشتہ داریاں ٹوٹنے کے ڈر سے کہہ دیتی ہے کہ بھائی میرا حق بھی آپ ہی رکھ لیں۔ حصہ دیے بغیر صرف یہ سمجھ لینا کہ میری بہن مالدار ہے، اس کو وراثت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ کر مال رکھ لینا غلط بات ہے۔ یہ بھائی لوگ اتنے تنگ دل ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کی پراپرٹی بہن کو دیں گے تو بہن بھی استعمال کر لیں گے، اسی تنگ دلی میں دینے سے کتراتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلامی قانون پر عمل کرنے سے وہ گھاٹے میں نہیں رہتے بلکہ فائدے ہی میں رہتے ہیں۔ جب ان کی بیوی کے والد کا انتقال ہوگا نا تو ان کی بیوی کو بھی وراثت ملنے والی ہے۔ اگر آج یہ اپنی بہن کا حق ماریں گے تو کل ان کی بیوی کے بھائی بھی اس کا حق مار سکتے ہیں۔ نتیجے میں دونوں بھی گنہگار ہوں گے، کیونکہ دونوں نے بھی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ جن کا جو حصہ ہوتا ہے کسی عالم سے جو وراثت کے مسائل سے واقف ہوتے ہیں معلوم کریں اور جلد سے جلد وراثت کے مال کو تقسیم کر دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔